بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اپنے سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اسے چاہیے کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، اور جب انسان جمائی کے دوران آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اپنے پیٹ سے ہنستا ہے، یعنی خوب ہنستا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی جمائی آئے تو اسے دانت یا ہونٹ بند کر کے روکنا چاہیے۔ اگر منہ کھل بھی جائے تو نماز کے اندر ہوں تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو منہ پر رکھ لیا جائے، اور اگر نماز میں نہ ہوں تو پھر ہر صورت میں بائیں ہاتھ کو سیدھا یا الٹا رکھ کر منہ بند کیا جائے۔ جمائی کا آنا سستی، تھکاوٹ اور نیند وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ شیطانی عمل ہے۔ البتہ چھینک جب بھی آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ چھینک اللہ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل ایسا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیوں اور کھانے کے برتنوں کو چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کہ وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو، وہ بولیں گے، ہم حاضر اور مستعد، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ پوچھے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم خوش ہیں۔ اے رب، تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے، اے رب، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اپنی رضا تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی و بد کلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا ہے، تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم عطا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کرتا رہتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہے، جسے دیکھنے والا کہتا ہے، کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجی یعنی شریک بناؤ، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔
پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ تجھے قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطہ زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اسے اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، تب تو ہم دعا زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بندہ مومن اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ اسے وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ہمسایہ اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے کے ہمراہ جاؤ، اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، مصیبت پڑے تو تعزیت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت اونچی مت کرو کہ اس کی ہوا رکے، اگر کوئی پھل خریدو تو اس کو ہدیہ دو، ورنہ چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور اپنے بچے کو پھل لے کر باہر نہ جانے دو کہ کسی ہمسائے کے بچے کو رنج نہ ہو، اپنی ہنڈیا کے خوشبودار دھوئیں سے اس کو ایذا مت دو، مگر اس صورت میں کہ کچھ اس کے ہاں بھی بھیج دو، اور یہ حقوق وہی ادا کرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہو۔